ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اس اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے۔ یہ اس لیے اس ترجمہ ہم کرتے ہیں جب تو اس طرح سے ہے، لیکن قرآن مجید کی ترتیب الفاظ کی اس طرح ہے والذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ جس نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا۔ ہماری ترتیب یہ ہے زندگی اور موت، اللہ کی ترتیب یہ ہے موت اور زندگی۔ موت کو میرا رب پہلے بیان کرتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر ذی روح چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد تمہیں تمہارے رب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ پھر وہاں پر جو کچھ تم نے دنیا میں کیا ہے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ نیکیاں ہیں تو پوری برابر، جتنی نیکیاں ہیں اتنا اجر، جتنے گناہ ہیں اتنا عذاب۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر بھی میرا اللہ ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ سے بڑھ کر عدل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرات، ہم جس منزل کے مسافر ہیں ہم سارے، اس کا نام موت ہے، اور بہت سارے لوگ ہم سے پہلے اپنی منزلوں کو چلے گئے ہیں۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے یہاں پر تو وہ ہمارے بزرگ، وہ سارے آج وہ کتنے چہرے نہیں ہیں اس دنیا میں۔ 100 سال نہیں ابھی گزرا، 20 30 40 سال گزرے ہیں۔ جب یہ 100 سال پورا ہو جائے گا تو ہم میں سے شاید کوئی ہماری شکل پہچاننے والا بھی نہیں ہوگا اس دنیا میں۔ یہ ہے رب العالمین کی ترتیب کہ اس مالک نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے موت کے فرشتے کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ فرشتہ آیا اور آ کر کہتا ہے کہ مجھے اجازت ہے، میں نے آپ کی روح کو قبض کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے، مکہ مارا، اس کی آنکھ نکال کے رکھ دی۔ فرشتہ واپس رب العالمین کے پاس چلا گیا، یا اللہ کس بندے کے پاس بھیج دیا، وہ تو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ رب العالمین نے اس فرشتے کی آنکھ کو درست فرمایا اور فرمایا کہ جاؤ اور اس میرے بندے کو کہو کہ ایک بیل کی پشت کے اوپر ہاتھ رکھ دے، اس پشت کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال ہم اس کو زندگی دے دیں گے۔ فرشتہ آیا، آ کر کہا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر آپ روح قبض نہیں کروانا چاہتے تو ایسا کریں، ایک بیل اس کی پشت پر ہاتھ رکھیں، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے اتنے سال ہم آپ کو زندگی دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں پھر اس کے بعد؟ فرشتے نے کہا پھر میں آ جاؤں گا روح قبض کرنے اللہ کے حکم سے۔ کہتے ہیں پھر بھی تو نہیں آنا ہے تو چل پھر چلتے ہیں۔
وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ جب موت کا وقت مقرر آ جاتا ہے، لا يستقدمون ساعة ولا يستاخرون، ایک منٹ نہیں، ایک سیکنڈ نہیں، ایک سکریو سیکنڈ نہیں، ایک سکریو سیکنڈ کا کروڑواں حصہ بھی اللہ اس کو لیٹ نہیں کرتے، نہ اس کو پہلے کرتے ہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کس نے کیا کرنا ہے کسی کو نہیں پتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، نہ ہی کسی کو پتا ہے کون سی جگہ پر، کون سے منٹ کے اندر، کون سے سیکنڈ کے اندر اس کی روح پرواز کرے گی، کوئی نہیں جانتا، صرف میرا اللہ جانتا ہے۔ اس بات کا علم اللہ کو ہے۔ یہاں وہ گھر میں چارپائی پر فوت ہوگا، ہاسپٹل میں فوت ہوگا، روڈ کے اوپر ایکسیڈنٹ میں مر جائے گا، یا پھر پردیس دوسرے ملک کے اندر دور دراز 7 سمندر پار اس کی موت کا مقرر جگہ اور وقت اس کو وہاں پر لے جائے گی۔ سامعین محترم، یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، ہم اس کے مسافر ہیں۔ ہماری منزل جنت ہے، لیکن جنت ہماری منزل ہمیں تب ملے گی جب ہم اس مسافر خانے میں، اس مسافر خانے کے مالک کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ موٹا سا اصول ہے، یہاں اپنی مرضی چلے گی، وہاں اس کی چلے گی، یہاں اس کی چل گئی تو وہاں پھر ہماری چلے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک گناہگار آدمی کو اللہ رب العالمین جہنم کا ایک چکر لگوائیں گے، فرشتے سے کہیں گے جا اس کو لے جا راؤنڈ کروا کے لا، وہ جہنم کے اندر راؤنڈ کر کے آئے گا۔ وہ بندہ گناہگار ہوگا لیکن دنیا میں بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزاری ہوگی، جسے کہتے ہیں نا سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا ہے، اس نے کبھی زندگی میں کوئی دکھ تکلیف پریشانی دیکھی ہی نہیں ہوگی۔ رب العالمین فرمائیں گے بتا تو نے دنیا میں کوئی سکون دیکھا؟ کہتا ہے یا اللہ سکون کہتے کسے ہیں، مجھے تو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ عمر بھی لمبی ہو، یہ اللہ نے انسان کے اندر یہ چیز رکھی ہے، لیکن کتنی عمر گزار لے گا؟ موسیٰ علیہ السلام کی بات کی طرح کتنی گزار لے گا؟ بالآخر موت ہے نا، اس سے چارہ نہیں ہے، چھٹکارا نہیں ہے، بچت نہیں ہے، جانا ہی جانا ہے، اگلی منزلوں کے مسافر ہونا ہی ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا نا فَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، پیارے پیغمبر آپ ذرا ان کو یہ سمجھائیے کہ اگر مجھے موت آ جائے گی تو تم زندہ رہو گے، تم یہاں پر ہمیشہ رہو گے۔ کائنات میں رب العالمین کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، عبید اللہ بھائی اللہ ان کو جزائے خیر دے، ماشاءاللہ اس عنوان پر بڑی محنت کر رہے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ان کی تحریریں، میں ان کے واٹس ایپ گروپ میں ہوں، میں دیکھتا رہتا ہوں، بہت خوشی ہوتی ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدمی دے، ان سے زیادہ زیادہ دین کا کام دے۔ خاتم النبیین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو سردار انبیاء ہیں، تاجدار انبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، امام الانبیاء ہیں، تاجدار ختم نبوت ہیں، جب وہ اس دنیا میں نہیں رہے میں اور آپ کون ہیں؟ اور لوگوں کو تو اس دن ہی پتہ چل گیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے میدان میں کھڑے ہو کر بتلایا تھا کہ جبرائیل آ گیا، اس نے مجھے بتلا دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ صحابہ کہتے ہمیں پتہ چل گیا تھا اب اللہ کے رسول زیادہ دن ہمارے درمیان نہیں رہیں گے، زیادہ دیر نہیں رہیں گے۔ کیوں؟ پیغمبر کا مشن نبوت کی تعلیم دینا ہوتا ہے، جب تعلیم مکمل ہو جاتی ہے پھر سلسلے
اللہ کی طرف جانے والے بن جاتے ہیں۔ صرف 83 دن اللہ کے رسول خطبہ حجۃ الوداع کے بعد زندہ رہے، 17 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحلت سے پہلے آپ کی طبیعت شدید خراب ہونا شروع ہو گئی۔ حضرات غشی کے دورے آتے تھے، طبیعت میں اتنا شدید بخار ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو ٹب کے اندر بٹھایا جاتا اور مشکوں کی مشکیں آپ کے اوپر پانی کی بہا دی جاتی، آپ کو سکون نہیں آتا تھا۔ اجازت لی امہات المومنین سے، زندگی کے باقی دن میں حجرہ عائشہ میں گزارنا چاہتا ہوں رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے، شدید تکلیف میں ہوتے، اور وہ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جنہوں نے ایک مرتبہ جوانی کے دور میں لوگوں سے کہا دیکھتے ہیں تمہارے اندر کتنی طاقت ہے، اللہ نے پیغمبر کو 40 بندوں کی طاقت دی ہوتی ہے، پیغمبر پر آزمائش بھی اتنی زیادہ آتی ہے، اتنا شدید بخار تھا صحابہ برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے پہلوانوں کو بلا لو، آپ چمڑے کے ایک ٹکڑے پر کھڑے ہو گئے، کہا میرے پاؤں کے نیچے سے کھینچ کے دکھاؤ، عرب کے سارے پہلوان زور لگا ہٹے لیکن آپ کے قدموں کے نیچے سے وہ چمڑا نہیں کھینچ سکے تھے۔ لیکن وہ لمحہ بھی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر حجرہ عائشہ سے، مسجد نبوی کے اندر ہے، اس کا دروازہ بالکل ریاض الجنہ کی طرف کھلتا ہے، جو لوگ عمرے پہ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کندھا حضرت علی کا ہے، دوسرا حضرت زبیر کا ہے، ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، صحابہ اٹھا کے لا رہے ہیں، وہ قدم مبارک جن سے پورے عرب کے پہلوان چمڑا نہیں کھینچ سکے تھے، آج وہ خود چلنے کے قابل نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے رسول کے قدموں سے لکیریں زمین کے اوپر کھینچی جا رہی ہیں۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، میرے محبوب آپ موت کی جانب جا رہے ہیں، یہ یہیں بیٹھے رہیں گے؟ اگر کائنات میں کسی کو موت نہ آنا ہوتی تو وہ پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ کو۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، وہاں تو یہ فکر ہے، یہاں تو اور ہماری صورتحال یہ ہے ہم بھولے ہوئے ہیں، ہمیں بالکل موت بھولی ہوئی ہے۔ مسجد کی نمازیوں کی تعداد دیکھ لو، تاک رات ہے اور جمعہ والا دن ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے جمعہ والے دن اگر تاک رات آ جائے تو سمجھو کہ لیلۃ القدر وہی ہے، یہ ان کا قول ہے، حتمی بات نہیں ہے، ہم نے 5 تاک راتوں میں ہی تلاش کرنی انشاءاللہ۔ لیکن کتنے لوگ آج قیام اللیل کر رہے ہیں، رات جاگ رہے ہیں۔ موت اللہ اکبر ہم سب کو بھولی ہوئی ہے، حالانکہ یہ موت وہ چیز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہر ذی روح چیز کو پہنچ کر رہنے والی ہے، اور رب رحمان ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط کلوں کے اندر بھی بند ہو جاؤ گے تو موت وہاں بھی آ جائے گی۔ موت ہے، اس کا وقت مقرر ہے، اس نے آنا ہی آنا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میں آپ کو یہ بات بتلا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے بسی کے عالم میں ہیں، اور آپ کیا کہتے ہیں، ہوش آتی ہے، غشی کا دورہ پڑتا ہے، صحابہ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے باہر مسجد میں جمع ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، حجرہ عائشہ میں آپ تشریف فرما تھے، ہوش آیا، عائشہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ نہیں اللہ کے رسول، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غشی کا دورہ آ گیا، دوبارہ ہوش آیا، پوچھا عائشہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ اللہ کے رسول آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ تیسری بار پھر آرڈر جاری فرمایا آپ نے، مرو ابا بکر
فلیصلی بالناس، عائشہ اپنے باپ ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھا دے، میں محمد نماز نہیں پڑھا سکتا، مجھ سے نماز نہیں پڑھائی جائے گی۔ اماں جان عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول میرا باپ بڑے کمزور دل کا مالک ہے، وہ تو رقیق القلب ہے، وہ جب آپ کو مصلی پر نہیں دیکھے گا اس سے برداشت نہیں ہوگا، وہ نہیں نماز پڑھا سکے گا۔ آپ ایسا کریں، لوگ کہتے ہیں اختلافات ہیں، لوگ کہتے ہیں خلافت پر قبضہ کر لیا، میں نے کہا تو دیکھ تو صحیح وہاں صورتحال کیا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر کہہ رہے ہیں عائشہ اپنے باپ کو کہو مصلی، میرے مصلی کا وارث وہ ہے۔ عائشہ کہتی ہے میرا ابا نرم دل ہے، اللہ کے رسول آپ عمر کو کہیں، عمر بڑا جری بہادر ہے، عمر یہ کام کر لے گا۔ کہا عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، محمد رسول اللہ کے مصلی کا، منبر کا، اقتدار کا، خلافت کا اگر کوئی وارث ہے تو وہ ابو بکر ہے، اس کو کہو نماز پڑھا ہے۔ سیدنا ابو بکر نے نماز شروع کر لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، صحابہ نے اٹھایا، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی کے قریب جب لے کر گئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے ہٹنا چاہا، اشارے سے حکم دیا کھڑے رہو، آپ ساتھ بیٹھ گئے، آپ نے بیٹھ کر نمازیں پڑھی۔ علماء لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی امامت کی، ابو بکر نے صحابہ کی امامت کی، اللہ کے رسول زندہ رہے، 17 نمازیں حضرت ابو بکر نے پڑھائی۔ میرے محترم بھائیوں، اس کے بعد بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی، جبرائیل امین نے حجرہ عائشہ کا دروازہ کھولا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت طلب کی، آپ نے آخری جملے ارشاد فرمائے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، 3 بار، نماز نماز نماز۔ میرے کام میں میری کتنی نمازیں ہیں، میرے موبائل میں میری کتنی نمازیں ہیں، میرے فیس بک کی مصروفیت میں، سوشل میڈیا نہ ختم ہونے والی مصروفیت، کتنی نمازیں لے گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے ہیں اور فکر کیا ہے، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، اور ہمیں فکر کیا ہے، پیسہ، دولت، مال، عزت، مکان، کوٹھی، بنگلہ، کار، گاڑی، راحت، شہرت، لوگوں کو پتہ چلے میرے پاس یہ چیز ہے، سارا کچھ یہیں پڑا رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا مال 3 قسم کا ہے، جو وہ کھاتا ہے ہضم ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے، پہنتا ہے بوسیدہ ہوتا ہے ضائع ہو جاتا ہے، تیسرا اس کا مال وہ ہے، حضرات نوٹ کر لیجئے، جس مال کے لیے آپ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے، موت کو بھول کر آپ سارا کچھ اس مال کے کمانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، رب کی نافرمانی میں پڑے ہوئے ہیں، یہ مال تمہارا نہیں ہے، تمہارا صرف وہ ہے جو تم کھا سکتے ہو اور کھا لیتے ہو، جو تم پہن سکتے ہو اور پہنتے ہو، بس ختم، اس کے علاوہ تمہارا کچھ نہیں ہے۔ یا پھر وہ ہے تمہارا جو تم نے صدقہ کر دیا، اللہ کے ہاں جمع ہو گیا، قیامت کے دن بدلہ ملے گا، باقی اللہ کے رسول وہ ترکہ، وہ ورثہ، فرمایا وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ، وہ تمہارا نہیں ہے، وہ تو لوگوں کا ہے۔ تمہاری قبر کی مٹی خشک نہیں ہوگی، لڑیں گے، اے ابا مینوں دے گیا سی، اے میرا ہے، اے تیرا ہے، تینوں آ دے گیا۔ جو ماڑا ماڑا کمزور کمزور ہے، جو گھٹیا ہے، وہ دوسروں کو کہتا ہے یہ تمہارا ہے، یہ میرا ہے، کمیٹی بھی ابا میرے نہ کر گیا سی، پلاٹ بھی میرا ہے، مکان بھی میرا ہے۔ یہ جھگڑیں گے، کوئی کہے گا باپ برا تھا، کوئی کہے گا اچھا تھا، دعا کا بھی کسی کو ٹائم نہیں ملے گا۔ کس لیے یہ ساری مصیبتیں اپنے گلے میں ڈالی ہوئی ہیں؟ کیا ٹارگٹ ہے میری زندگی کا؟ کتنی دیر کے لیے میں یہاں پر ہوں؟ کون سی سند، یہ ڈگری میرے پاس ہے؟ اللہ اکبر میرے بھائی، یہ سوچنے والی بات ہے۔ کیا تجھے یہ فکر ہے کہ بوڑھے ہو کے مرنا ہے؟ جوانوں کو موت نہیں آتی؟
یہاں مسجد میں بیٹھ دیکھ لو کتنے بوڑھے ہیں، اپنے گلی محلوں میں دیکھ لو 10% بوڑھے نہیں ہیں، 10% بوڑھے زندہ نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ موت بڑھاپے کو نہیں دیکھتی، بیماری موت کا سبب ہے۔ کتنے لوگ بیماری سے مرتے ہیں، چارپائیوں پر کتنی دیر سے لوگ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، موت نہیں آ رہی۔ موت کا بیماری سے تعلق نہیں، اور اب تو وہ سسٹم ہی ختم ہو گیا ہے۔ اب تو قبریں کھودنے والے کہتے نہیں مل رہے، کرونا آ گیا ہے۔ ایسی بیماری ہے بھائی بھائی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، دوست دوست کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ آزمائش کی یہ صورت ہے، اور سبحان اللہ میرا نوجوان اتنا دلیر ہے، اتنا بہادر ہے کہ یہ اب بھی سوچتا ہے میری موت کا وقت نہیں آیا، وہ دوسرے نے مرنا ہے، میں نہیں مرنا، ابھی ٹائم بہت ہے میرے پاس۔ اللہ اکبر، کہاں سے یہ سند ملی تجھے؟ کون سی بات تجھے اس بات پر دلیر کر رہی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین اندر داخل ہوئے، اجازت طلب کی، آخری جملے یہ تھے، اور آپ نے ارشاد فرمایا اللہم فی الرفیق الاعلی، اب وقت آ گیا ہے، اپنے بلند دوست کے پاس جا رہا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے نا، تو ہمیں یوں لگتا تھا جیسے پورا مدینہ روشن ہو گیا، چاند چڑھ گئے، اور آج کیا صورتحال ہے؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق باہر تھے کسی جگہ پر، گھوڑے پہ سوار ہو کے نا آئے، تو دیکھا سارے صحابہ مسجد کے اندر نا ایسے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، چپ کر کے بیٹھے ہوئے۔ اور حضرت عمر کو دیکھا تو وہ کہہ رہے ہیں جس نے یہ کہا نا کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا صدمہ، اور اوپر سے عمر کا ڈر، پریشان ہیں صحابہ۔ حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہتے ہیں یمنی دھاری دار چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا، رونے لگ گئے، کہا اللہ کے رسول آپ ہمیں تنہا چھوڑ گئے، لیکن اللہ کا حکم تھا۔ باہر نکلے، منبر پر تشریف لائے، عائشہ کہتی تھیں ابوبکر سنبھالے گا نہیں۔ میں نے کہا ابوبکر نے اس دن امت کو سنبھالا جس دن شاید نہ سنبھالتے تو کیا بنتا۔ منبر پر خطبہ دیا اور کہا لوگوں سن لو، من کان یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا وہ زندہ ہے، زندہ رہے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وہ قائم ہے، وہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا۔ ومن کان یعبد محمدا، جو محمد کی عبادت کیا کرتا تھا وہ صلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ پھر قرآن مجید کی آیت دلیل کے طور پر ساتھ پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خطبہ شروع ہوا نا، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے، تو ایسے دیوار کے ساتھ نا وہ گھسڑتے ہوئے رگڑتے ہوئے نیچے گر گئے، کہنے لگے ابوبکر اللہ تیرا بھلا کرے، میں نے قرآن کی آیت کئی بار پڑھی تھی، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی، یوں لگا ہے کہ یہ قرآن کی آیت آج کے لیے اتری ہے۔ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، محمد اللہ کے رسول ہے، اگر وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، تو کیا تم دین سے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اللہ کا دین تو قیامت تک کے لیے قائم رہے گا۔ میرے محترم بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، آج برائی کے موقع بالکل آسان ہے، نیکی کی جانب نفس کو گھسیٹ کے لانا پڑتا ہے، گناہ کے مواقع بھی اتنے زیادہ ہیں اور نفس مائل بھی ہے۔ موت کا وقت مقرر ہے، میں نے منزل کا تعین کر دیا ہے، اب تجھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو کیا چاہتا ہے۔ تیرا دعویٰ ہے نا میں توحید والا ہوں، تیرا دعویٰ ہے میں سنت والا ہوں، تیرا دعویٰ ہے میں بدعت نہیں کرتا، تیرا دعویٰ ہے میں شرک نہیں کرتا، اور
کسی گئے گزرے مسلمان سے پوچھ لو کیا محمد عربی سے محبت کرتے ہو، کہتا ہوا جان دے دوں گا۔ او بھائی جان کی نہیں ضرورت، محمد عربی کی اطاعت کی ضرورت ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ضرورت ہے۔ ذرا سوچو، پورا رمضان گزر چلا ہے، میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سے کرتا ہوں، اس پورے رمضان کے مہینے میں ہمارے دل میں ایک بار یہ خواہش پیدا ہوئی ہو کہ میں کوئی ایسا کام کروں کہ قیامت والے دن اللہ کے رسول کا مجھے ساتھ نصیب ہو جائے؟ ایک بار ذرا، محبت کا دعویٰ ہی ہے نا پھر۔ ایک بار یہ خیال پیدا ہوا ہو، اللہ اکبر۔ ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے خادم ہیں، اور خادموں کے ساتھ شفقت کا یہ عالم ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں 10 سال خدمت کی، کئی بار غلطی ہوئی، لوٹا ٹوٹا، بہت نقصان ہوئے، ایک بار بھی نہیں کہا انس تو نے یہ کیا کیوں ہے۔ ربیع بن کعب کہتے ہیں میں بھی خدمت کرتا تھا، پانی دیتا تھا، وضو کراتا تھا، سارے کام کرتا تھا۔ ایک دن اللہ کے رسول میری خدمت سے خوش ہو گئے، کہتے ہیں ربیع مانگو کیا مانگتے ہو؟ ہمارا ملازم ہو نا جی، ہمارا متاحت ہو، ہمارے انڈر ہو، کوئی بھی ہوتے ہیں، ہر کسی کے تحت کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے دل میں گالیاں دیتے ہیں ہمارے رویوں کی وجہ سے۔ ہمارے ملازم، ہمارے خادم، ہمارے نوکر ہمارے رویوں سے اتنے تنگ ہیں، وہ مجبور ہے جو ہماری ملازمت کر رہے ہیں، ورنہ ہمارے رویوں کی وجہ سے وہ ہمارا کام نہیں کرنا چاہتے، وہ مجبوری میں کر رہے ہیں، خوش دلی میں نہیں کر رہے۔ اور یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم کہتا ہے اللہ کے رسول دعا کرے، آپ نے آج خوش دلی میں اتنی آفر کر ہی دی ہے تو میں چاہتا ہوں میں جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ اور رات دنیا کی رفاقت نہیں، جنت کی رفاقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر ربیع کثرت کے ساتھ سجدے کرنا، جنت میں میرے ساتھ ہی ہو جاؤ۔ ہم میں سے کون ہے جو کثرت سے حضرات فرض نمازیں، جس کی بنیاد ہمارا اسلام جس بنیاد پر ہے، نماز نہیں پرواہ۔ گھروں کے اندر بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، بیٹوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے۔ میرا رب کل قیامت والے دن کھول کے ہر چیز تمہارے سامنے کر دے گا۔ یہ فرشتے دائیں اور بائیں کندھوں پر بیٹھے ہوئے کچھ بھی نہیں بولتے، کچھ نہیں بھولتے۔ مجال ہے ایک زیر زبر کا فرق کر جائے۔ وما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، بڑے ذمہ دار ہیں، پوری ڈیوٹی ادا کرتے ہیں۔ اور بندہ یہ بھی تو سوچ سکتا ہے نا، مانوں گا ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی حل بتلا دیا ہے، فرمایا قیامت والے دن ایک بندہ، اللہ کہے گا یہ تو نے یہ گناہ کیا ہے، کہے گا اللہ میں نے تو نہیں کیا ہے۔ اللہ فرمائیں گے کیا ہے، کہے گا یا اللہ تو انصاف کرنے والا ہے، انصاف کو پسند کرتا ہے، میرے ساتھ انصاف کر، میں نے یہ گناہ نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے اس کی زبان بند ہو جائے گی، اس کے وہ اعضائے جسم بول کر کہیں گے کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ یوم تشہد علیہم ارجلہم، یہ پاؤں، یہ ہاتھ، زبان بند ہو جائے گی، بول کے کہیں گے اللہ یہ زنا خانوں میں جاتا تھا، اللہ یہ لڑکیوں کے پیچھے جاتا تھا، اللہ یہ چوکوں چراہوں میں کھڑے ہوتا تھا، اللہ اس کی دوستیاں تھی خفیہ، یا اللہ اس کے موبائل کانٹیکٹس کے اندر اتنے نمبر تھے، یا اللہ اس کا سرچنگ ڈیٹا یہ تھا، یہ فلاں سائٹ جو ہے وہ وزٹ کرتا تھا، یہ اس چیز پر، ایمو پر، ہاں اور کیا کیا وہ سافٹ ویئرز ہیں آج کل، وہ جناب باتیں کرنے والے، اس پہ باتیں کرتا تھا، یا اللہ یہ واٹس ایپ پہ کرتا تھا، یہ زوم پہ کال کانفرنس میں جاتا تھا۔ اللہ اکبر، وہ سارا ڈیٹا اللہ کھول کے سامنے رکھ دیں گے۔
اس بندے کی زبان کو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دوبارہ کھولیں گے نا یہ بندہ اپنے اعضائے جسم سے کہے گا تمہارا بیڑا غرق ہو، تمہارے لیے تو میں کہہ رہا تھا کہ تمہیں سزا نہ ملے۔ اللہ اس کو آج جو تو چاہتا ہے کر دے، ہم نہیں جانا چاہتے تھے، ہاتھ کہیں گے یا اللہ ہم جانا نہیں چاہتے تھے، پاؤں کہیں گے اللہ ہم نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن اس کو تو نے ہمارے اوپر اختیار دیا تھا، یہ ہمیں زبردستی لے جاتا تھا۔ چھپے ہوئے گناہوں کو میرا رب ظاہر کرے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج باپ سے چھپاتے ہو، آج ماں سے چھپاتے ہو، آج دوستوں کی نظروں سے چھپ جاتے ہو، چھپ سکتے ہو۔ اب تو چھپنا بہت آسان ہو گیا ہے، سوشل میڈیا نے بہت آسان کر دیا ہے، لیکن اس رب کی نظر سے نہیں چھپ سکتے جو تمہارے دلوں کی دھڑکنوں کو جانتا ہے، دلوں کے اندر پیدا ہونے والے خیالات کو جانتا ہے۔ کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چیونٹی کو دیکھتا ہے اور اس کے قدموں کی، اس کے پاؤں کی جو چلتی ہے اس کی سرسراہٹ کو سنتا ہے۔ اس اللہ سے کیا چھپاؤ گے؟ میں تو توجہ دلانا چاہتا ہوں، سچ یہ ہے کبھی خیال پیدا ہوا ہو قیامت کا روز ہو، جنت کے اندر ہوں اور میں اپنے پیارے حبیب کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں، آپ کا ساتھ مل جائے، فرمایا کثرت سے درود پڑھو، زیادہ درود پڑھنے والا قیامت والے دن میرے ساتھ ہوگا۔ فرمایا یتیم کی کفالت کرو، میرے ساتھ اس طرح کھڑے ہو جاؤ گے۔ ہم ڈھونڈتے ہیں یتیم ہو جائے صحیح کوئی، کیسے اس کے مال کو ہڑپ کرنا ہے، کیسے اس کے مال کو ہڑپ کرنا ہے۔ کیا کر لو گے؟ کتنا کھا لو گے؟ کتنا کھا لو گے؟ جمع کرو گے؟ وہ تو تمہارا نہیں ہے، جو جمع ہو رہا ہے وہ آپ کا نہیں ہے۔ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ لوگوں کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ قیامت کا ایک منظر آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ کے ساتھ کتنی محبت ہونی چاہیے اور آپ کی محبت کی ہمارے پاس دلیل کیا ہونی چاہیے، میں اس بات پر توجہ دلانے کے لیے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن بال سے باریک تلوار سے تیز پل صراط جہنم کے اوپر لوگ اس سے گزریں گے، کچھ لوگ گرتے گرتے گزریں گے، کچھ لوگ بجلی کی تیزی سے گزر جائیں گے اور کچھ لوگ چلتے ہوئے اس سے نیچے گر جائیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو محبت کے دعوے کرتا ہے، اللہ کے بندے ذرا سوچ تو صحیح، اس پیغمبر نے تیرے لیے کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں؟ تو سمجھتا ہے صرف کافروں نے آپ کو تنگ کیا، صرف مشرکین نے پتھر مارے، صرف طائف والوں نے لہو لہان کیا، صرف احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، صرف آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر زخم لگا، دوری زرہ کٹی، 4 مہینے تک درد ہوتی رہی، لوگوں نے جادوگر کہا، دیوانہ کہا، مجنوں کہا، سوشل بائیکاٹ کیا، شیب ابی طالب میں معصور کیا، یہی ظلم ہے؟ یہ تو ظلم ہے ہی ہے۔ حضرات جب وحی آتی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف اٹھانی پڑتی تھی، وحی کے بوجھ کی اتنی شدت ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں سخت سردی کا موسم ہوتا تھا، محمد رسول اللہ کو پسینہ آ جایا کرتا تھا۔ مکہ کے باہر ایک بار آپ پر وحی اتری، آپ طاقتور اونٹنی، اور اونٹنی اونٹ سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، ایک صحت مند اونٹنی پر آپ تشریف فرما تھے۔ صحابی کہتا ہے اونٹنی وحی کا بوجھ برداشت نہیں کر سکی، نیچے بیٹھ گئی۔ صحابی کہتا ہے ایک بار اللہ کے رسول میرے ساتھ بیٹھے تھے، میری وہ ٹانگ کے اوپر، ران کے اوپر اللہ کے رسول کا گھٹنا تھا کہ وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ کہتے ہیں مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میرا ران، میری ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ او بھئی آپ تک وحی پہنچانے کے لیے، دین پہنچانے کے لیے، رب کا پیغام پہنچانے کے لیے میرے پیارے پیغمبر نے اتنی تکلیف کو برداشت کیا، غیروں کی تکلیفیں تو بعد کی بات ہے۔ تیرا محبت کا دعویٰ کیا کہتا ہے؟ تو اس زندگی میں اپنے آپ کو مستقل بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ یلوہ الخط فی القرطاس دہرا وکاتبہ رمیم فی التراب الا یا صاحب العرش المعلی ستدفن عن قریب فی التراب۔
ہاتھ کا لکھا ہوا لکھی ہوئی تحریر پڑی رہتی ہے، لکھنے والا مٹی کے نیچے چلا جاتا ہے۔ او بلند و بالا محل کے رہنے والے، ان قریب تجھے مٹی میں دفن کر دیا جائے گا۔ یہاں کے لیے اتنا سامان جمع کر جتنا یہاں رہنا ہے، وہاں کے لیے اتنا سامان جتنا وہاں رہنا ہے۔ ہماری ساری توجہ یہاں پر، وہاں کے لیے کوئی کیا توشہ ہے؟ ہر مرنے والا، ہم نے کتنی میتوں کو کندھے دیے، کتنے جنازے اٹھا کے لے گئے، نہیں سمجھ آتی، دل سخت ہے، قرآن کی آیات اثر نہیں کر رہی، حدیث سمجھ نہیں آ رہی۔ میں تجھے نسخہ بتاتا ہوں، تیرے دل کی سختی دور ہو جائے گی۔ مرنے والے کے پاس جا کے بیٹھ جایا کر۔ کلا اذا بلغت التراقی، ناخنوں سے روح نکلنا شروع ہوئی، تکلیف ہوئی، پاؤں سے پاؤں جڑا، پنڈلی سے پنڈلی رگڑی، آہستہ آہستہ روح یہاں آ گئی، نرخرے میں، ہنسلی میں۔ کہتا کیا ہے؟ وَأَنفِقُوا مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ اللہ فرماتے ہیں جب موت کا وقت قریب آتا ہے، کہتا ہے یا اللہ تھوڑا جا ٹائم دے دے۔ فَأَصَّدَّقَ، اللہ میں تجھے سچا مانوں گا، تجھ پر ایمان لاؤں گا، میں نیک بنوں گا، یا اللہ میں خرچ کروں گا۔ اب وقت نہیں ہے، اب وقت نہیں ہے۔ جب اختیار تھا تب جوڑتا تھا، اب جانے لگا ہے، اگلا کر نظر آیا، کہندا اللہ دے راج خرچ کرو، اب نہیں، اب تیرا معاملہ ختم ہے، اب پچھلے خرچ کریں گے۔ جب روح یہاں آ جاتی ہے، میرا رب کہتا ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، روح یہاں آ جاتی ہے، اللہ کہتا ہے بڑے بڑے اچھے ڈاکٹر تھے رے، بڑے تیرے جناب وہ اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کے پاس جاتا تھا، اپوائنٹمنٹیں ہوتی تھیں، ڈاکٹر تیرے جانے سے پہلے تیرے منتظر ہوتے تھے، حکیم پیر فقیر دم درود، بلا نہ کسی کو، کس لیے بلاؤں؟ یہاں روح آ گئی ہے، اس کو تھوڑا سا نیچے لے آئے، یہاں سے اوپر جا رہی ہے، تھوڑا نیچے لے آئے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، کہتا نہیں، اب وقت جدائی ہے، اب جا رہا ہوں۔ تھوڑی سی بیمار، یہ کرونا خاص کر کسی کو ہو جاتا ہے۔ ہمارے وہاں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، روزانہ یقین کریں سینکڑوں مریضوں کو چیک کرتے ہیں۔ بیمار ہوئے، ان کو کرونا ہو گیا، کسی عزیز کے گھر گئے، کہتے ہیں وہاں سے ان کی عورت تھی، وہاں سے مجھے کرونا ہوا۔ زبردستی انہوں نے کہا کچھ فروٹ کھا لو، وہ ماسک نہیں اتار رہا تھا، وہ بتا رہا ہے مجھے، کہتا ہے انہوں نے زبردستی فروٹ آگے رکھا، کہتے ہیں جی تھوڑا سا لے لیں، کہتے ہیں میں نے ماسک نیچے کیا، وہ اماں میرے پاس آ گئی، کہتی ہے مجھے یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، کہتے ہیں میں اسی وقت ڈر گیا، میں نے کہا مائی کو کرونا ہے اور مائی مجھے بھی لے گئی ہے۔ طبیعت خراب ہوئی، ہاسپٹل لے کے گئے تو گھر والوں کو کہتا ہے اچھا بھئی اللہ کی سپرد، میں جا رہا ہوں۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے، اتنا کمزور ہے، کہتا ہے بس ختم۔ اور جب تھوڑی سی صحت ملتی ہے، سارا کچھ، کہنا میں کون تو کون، اتھے پکے ڈیرے نے، لا حول ولا قوت۔ پل صراط کے دوسری جانب محمد رسول اللہ کھڑے ہوں گے، ہائے ہائے، جنہوں نے کیا کہا، ساری زندگی تکلیفیں برداشت کی، کہا اللہ کے رسول دعا ہے دنیا کے لیے دنیا میں مانگنی ہے یا آخرت کے لیے رکھنی ہے؟ کہا اللہ اس دعا کو میں آخرت کے لیے رکھ لیتا ہوں۔ 1,44,000 انبیاء اس روز کہہ رہے ہوں گے رب نفسی رب نفسی، یا اللہ منہو بچا لائے، یا اللہ میری جان، یا اللہ میری جان۔ گناہگار سارے انبیاء کے پاس جائیں گے، بڑے بڑے انبیاء جو ہیں سارے انبیاء عذر پیش کریں گے، ہم سے یہ غلطی ہوئی، ہم اللہ رب العالمین کے پاس نہیں جا سکتے۔ ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ارشاد فرما رہے ہوں گے یا رب امتی، میرے اللہ میری امت کو بچا لے۔
جس کو دنیا میں بھی درد ہے امت کا، اور امتی کو آج درد ہے محلے دارنی کا، امتی کو درد ہے، ہاں مختلف ناموں سے کلو نیم دے کر نا وہ سیو کیے ہوئے اپنی موبائل ہسٹری کے اندر. یہاں تو نہیں پتہ چلے گا، میرے اللہ کو پتہ ہے تو کس کا نام کیا رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. یا رب امتی، کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا چہرہ دکھاؤ گے جنہوں نے ہمیں یہ بتلایا کہ میں نے معراج کی رات دیکھا، ایک تنور ہے اس میں آگ جل رہی ہے، آگ کے شعلوں کی تیزی اتنی ہے، سپیڈ اتنی ہے کہ اس میں مرد اور عورت ننگے جل رہے ہیں اور ان شعلوں کی تیزی کی وجہ سے اوپر آتے ہیں پھر تنور میں جاتے ہیں. جبرائیل سے پوچھا اللہ کے رسول یہ کون ہے؟ کہا آپ کی امت کے زناکار ہیں، آپ کی امت کے زناکار ہیں. فرمایا آگے گیا، میں نے دیکھا ایک شخص بڑا ہی خوبصورت بھنا ہوا گوشت وہ سامنے پڑا ہے، اس کو چھوڑ کر ایک بدبودار چھچڑے کو کھا رہا ہے. جبریل یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا یہ شادی شدہ تھا، حلال کو چھوڑ کے حرام کھاتا تھا، یہ بیوی کو چھوڑ کے زنا کرتا تھا. سود خوروں کی حالت دیکھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا ایک تالاب ہے، خون کا تالاب، اس کے اندر ایک شخص گوتے کھا رہا ہے، گوتے کھاتا کھاتا ہاتھ پاؤں مارتا کنارے پر آتا ہے، کنارے پر فرشتہ کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں پتھر ہے. وہ جب کنارے پہ آتا ہے تو اس کا منہ کھلتا ہے، فرشتہ پتھر مارتا ہے، پتھر اس کے منہ میں جاتا ہے، وہ پھر تالاب کے سنٹر تک چلا جاتا ہے. دوبارہ پھر وہ مرتا مراتا کنارے پہ آتا ہے، فرشتہ پھر پتھر مارتا ہے. جبریل یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا آپ کی امت کا سود خور ہے، لوگوں کی ضروریات سے ناجائز فائدے اٹھایا کرتا تھا. کہتا جتنے لینے لے لو، جتنی دیر میں واپس کرو گے اتنے پیسے لے لوں گا. اس پیارے پیغمبر کے لیے آپ کے دل میں جذبات تو ہیں، آپ کا عمل کیا ہے؟ جو پل صراط کی دوسری جانب کھڑے ہوں گے اور آپ کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہوگا، یا رب سلم، یا رب سلم، یا اللہ میری امت کو بچا لے، یا اللہ میری امت کو بچا لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہی دعائیں کرتے رہیں گے. ساری دنیا جب پل صراط سے گزر جائے گی، جہنم جانے والے چلے جائیں گے، جنت جانے والے جنت چلے جائیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہو جائیں گے، اللہ میری امت کے کتنے لوگ جہنم میں چلے گئے. فرماتے ہیں میں عرش کے نیچے چلا جاؤں گا، سجدہ ریز ہو جاؤں گا، عرش والا رب کہے گا وہ دعا جو آپ نے دنیا میں آخرت کے لیے رکھ لی تھی آج آپ مانگ سکتے ہیں. سل تو تھا عشفا تو شفا ارفع راسک یا محمد، پیارے پیغمبر سر اٹھائیے، آپ مانگیے ہم دے دیں گے، آپ سفارش کریں آپ کی سفارش قبول ہوگی. میں کہوں گا یا اللہ میری امت، اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے نکالو اتنے. آپ نے فرمایا عدد مقرر کیا جائے گا، آپ فرمائیں گے اتنے نکالو لے جاؤ، اتنی تعداد میں نکالوں گا، جنت میں داخل کر کے واپس آؤں گا. یا اللہ میری امت تو ابھی بھی جہنم میں. اللہ اکبر، ہم جیسے گنہگار کہاں جائیں گے؟ یا اللہ تو ہم سب کو محفوظ فرما. واللہ بڑے بڑے حساب کے آپ بھی ماہر ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ذرا اپنے نیکیوں گناہوں کا حساب کرنا، پھر زیادہ لگانا کہاں جانا ہے. بڑی سمجھ آتی ہے ہمیں، بس ہم نے کبھی اس انداز سے سوچا نہیں ہے. اصل میں آپ فرماتے میں پھر سجدے میں پڑ جاؤں گا، یا اللہ میری امت. اللہ فرمائیں گے اچھا اتنے اور لے جاؤ، پھر آؤں گا، پھر امت ادھر ہی ہے. اللہ فرمائیں گے اور لے جاؤ، اتنے لے جاؤ، پھر سجدہ، پھر سوال، پھر جواب، پھر اللہ کا انعام، اتنے اور اتنے. 4 مرتبہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اب تو مجھے اللہ سے حیا آ رہی ہے، نگاہ جہنم کی جانب پڑے گی، امت جل رہی ہوگی، برداشت نہیں ہوگا. پھر سجدے میں پڑ جائیں گے محمد رسول اللہ، یا اللہ میری امت.
یا اللہ کچھ زیادہ دے دے، میں ان کو لے جاؤں جنت میں تو تب ہی جاؤں گا جب یہ سارے میرے ساتھ آ جائیں گے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فرمائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے بھی صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہے نا، ان سب کو نکالیے اور جنت میں لے جائیں۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں بہت زیادہ امت لے کر جنت میں چھوڑ کے واپس آؤں گا تو پھر لوگ ادھر ہوں گے، میں پھر سجدے میں پڑ جاؤں گا، عرش والا رب کہے گا اٹھائیے سر، مانگیے، جو مانگو گے ملے گا۔ یا اللہ کیا کروں، ابھی امت جہنم میں پڑی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ فرمائیں گے اچھا جس کے دل میں ایک دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی جنت میں لے جائیے۔ آپ فرماتے ہیں میں پھر بڑی امت نکال کے لے جاؤں گا، واپس پھر جب نگاہ جلتی ہوئی جہنم میں پڑے گی، دیکھوں گا ابھی تو بڑی امت پڑی ہے، میں پھر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ 8ویں مرتبہ بار کہہ رہا ہوں، حدیث کا لفظ سنا رہا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر، یا دوسری روایت کے لفظ ہیں ایک ذرے کے برابر، جس ذرے کو آپ عام آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، مخصوص کیفیت میں یا خوردبین سے دیکھتے ہیں، اللہ فرمائیں گے ایک ذرے کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان نکالو اور جنت میں لے جاؤ۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے جنت میں آپ چھوڑ کر واپس آئیں گے تو وہاں پھر امت ہوگی، یا اللہ پھر سجدہ، اللہ کے رسول اب کیا ہے، میری امت ہے۔ اللہ فرمائیں گے یہ امت تیری نہیں ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے، ما احدثوا بعدک، تیرے بعد انہوں نے تیرے دین کو بدل دیا تھا، میں نے ان کو ادھر ہی رکھنا ہے۔ جو بدعتی ہیں، جو دین کو تبدیل کرنے والے ہیں، یا اللہ سنت کا خادم بنا دے، عامل بنا دے۔ وہ کتنی سنتوں پر عمل کرتے ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے میں اپنی منمانی کر رہا ہوں، آج سنت کی مخالفت کر رہا ہوں، میرے پیارے پیغمبر وہاں 9ویں 10ویں مرتبہ، کہیں میں ان میں نہ رہ جاؤں۔ اور وہ جنت اللہ کی جنت ہے جس میں آخری جنتی کو جب میرا اللہ نکالے گا نا، آپ نے ارشاد فرمایا جیسے بارش برستی ہے نا تو جہاں دانے گرے پڑے ہوتے ہیں نا وہ خود بخود ہی اگاتے ہیں، ایسے وہ جنتی جہنمی سڑا ہوا ہوگا، کالا سا رنگ، جہنم سے نکالا جائے گا، پہلے اللہ سے کہہ رہا ہوگا یا اللہ بس جہنم سے نکال دے، میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتا، اس آگ سے باہر نکال دے جس کو تو نے 3000 سال تک جلایا ہوا ہے، جس کی آگ کو کھا رہی ہے، یا اللہ اس سے باہر، جہاں سائے کے لیے دھواں ہوگا، جہاں پینے کے لیے زخموں کا کچلو پیپ ہوگی، یا اللہ یہاں سے باہر نکال لے، میں اور مطالبہ نہیں کرتا۔ رب العالمین فرمائیں گے اس کو باہر نکال دو، وہ باہر نکالیں گے، دیکھے گا سامنے جنت ہے، پیچھے دیکھے گا جہنم ہے، کہے گا یا اللہ تھوڑا سا آگے، جنت کے باہر والے دروازے کے پاس، زیادہ نہیں ہے اللہ تھوڑا سا آگے۔ اللہ فرمائے گے تو پھر سوال کرے گا، نہیں یا اللہ بس جنت کے دروازے کے پاس، ٹھنڈی ہوائیں آئی، جنت کے دروازے کے پاس چلا جائے گا، اندر جنتیوں کے بچے غلمان و مخلدون کھیل رہے ہوں گے، چہک رہے ہوں گے، چہچہار ہوں گے، جنت کی خوشبوئیں، جنت کی خوشبودار ہوائیں، کہے گا یا اللہ ایک گزارش ہے، کیا ہے؟ بار بار تو کہتا ہے نہیں سوال کروں گا، پھر کر رہا ہے، یا اللہ یہ جنت کے دروازے کے ساتھ کر کے نا، تھوڑا سا بالکل ساتھ کر کے، زیادہ جنت میں۔ اللہ اکبر۔ دوسری روایت کے لفظ ہیں، اللہ فرمائیں گے آخری جنتی کو، فرمائیں گے تجھے کتنی جنت چاہیے؟ وہ کہے گا یا اللہ سارے جنتی جنت میں چلیں گے، اب تیری جنت میں کوئی جگہ ہے؟ اللہ فرمائیں گے ایک بادشاہ کی بادشاہی کے برابر جنت میں جگہ تیرے لیے کافی ہے۔ کہتا ہے یا اللہ اتنی زیادہ، میں راضی، میں خوش۔ اللہ فرمائیں گے جا اتنی اور لے لے، اتنی اور لے لے، اتنی اور لے لے، اتنی اور لے لے، 5 گنا ایک بادشاہی کے برابر۔ یوں سمجھ لیجئے بر اعظم آسٹریلیا 5 ہونا، دنیا پوری 7 بر اعظموں پر
مشتمل ہے، 5 بر اعظم ہو اتنی جنت میں، آخری جنتی کو جگہ ملے گی۔ یا اللہ جو پہلے درجے کے جنتی ہیں ان کا کیا عالم ہوگا؟ فرمایا ان کی عزت کو میں نے اپنے ہاتھ کے ساتھ بیج کی طرح بویا ہے، ان کے لیے میں نے وہ نعمتیں تیار کی ہیں جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی دل میں اس کا خیال نہیں پیدا ہو سکتا۔ یہ جنتی جنت کے اندر جائے گا، جب دیکھے گا نا وہ درخت بہت بڑا انسان ہے نا، یہ دنیا میں بھی بیچارہ اسی طرح ہی مارا مارا پھر رہا ہے، بس اسے سمجھ نہیں ہے کہ میں نے رہنا دنیا میں کتنا ہے اور میں محنت دنیا کے لیے کتنی کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چکور ڈبہ آپ نے مربع بنایا اشارے کے ساتھ ایسے، پھر اس کے درمیان، اس مربع کے درمیان سے آپ نے ایک لکیر کھینچی اور باہر لے گئے، پھر اس لکیر کے اوپر آپ نے ایسے چھوٹی چھوٹی ٹیڑھی میڑھی لکیریں اوپر نیچے ڈال دی، کہا میرے صحابہ یہ زندگی ہے جو مربع ہے، اور اس کے درمیان سے جو لکیر باہر جا رہی ہے نا مربع سے باہر، فرمایا یہ انسان کی خواہشات ہیں، موت اس کی یہاں آ جاتی ہے، خواہشات اس نے یہاں تک رکھی ہوئی ہیں، خواہشات موت کے بعد تک کی لمبی چوڑی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں دعا کرو قیامت کا دن آئے، فرشتہ روح نکالنے کے لیے جب آئے تو کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اطمینان والی جان، خوشبودار جنت کا رومال لے کر آیا ہوں، ارجعی الی ربک، نکل نہ ذرا، آنا محبت کے ساتھ تیرا استقبال کریں، تجھے لپیٹ کر تیرے رب کے حضور پیش کرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو بڑی بری صورت والے فرشتے ہوں اور بدبودار رومال ہو اور ڈانٹ کر پشت پر مار کر روح کو باہر نکال رہے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسے نکلے روح جیسے ململ کے کپڑے کو دھونے کے بعد کانٹے دار جھاڑیوں پہ ڈال دو اور ایک طرف سے پکڑ کر کھینچو، جیسے وہ تار تار ہو جاتا ہے، ایسے روح پورے جسم کے اندر پھیل جاتی ہے۔ میرے بھائی میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی دعا کرو، اللہ اس دنیا کو ہمارے لیے آزمائش نہ بنانا، یا اللہ دنیا اتنی دے دے کہ عزت کے ساتھ زندگی گزر جائے، یا اللہ خاتمہ بالخیر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے اللہ میرے دل کو اپنے دین کی جانب پھیر دے۔ عائشہ کہتی ہیں میں کہا کرتی تھی اللہ کے رسول آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور آپ یہ کیا دعا کرتے ہیں؟ عائشہ تو کیا سمجھتی ہے، ہر بندے کا دل رحمان کی 2 انگلیوں میں ہے، وہ جدھر چاہتا ہے ادھر موڑ دیتا ہے۔ اور یاد رکھنا بندہ ساری زندگی گناہ کے کام کرتا رہتا ہے، لیکن جب اس کا خاتمہ ہونے والا ہے وہ نیکی کا کام کر جاتا ہے، لکھا اللہ نے ہوتا ہے، وہ شروع سے پہلے سے لکھا ہوتا ہے، تو اللہ اس کو جنت میں بھیج دیتا ہے۔ اسی لیے کہا ہے نا مرتے ہوئے جس کو کلمہ نصیب ہو گیا وہ جنت میں چلا گیا۔ تجربہ یہ کہتا ہے کلمہ اس کے منہ پر ہی آتا ہے جس کو کلمے سے ساری زندگی محبت ہوتی ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کو سمجھا ہوتا ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا ساری زندگی گناہگار، آخری عمل اچھا، جنت۔ اور اس کی بہت بڑی مثال وہ حدیث بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک صحابی بڑی جان بازی سے جنگ کے اندر لڑ رہے تھے، وہ اکیلا اس صفوں کی صفیں لڑ رہا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آج تو یہ بندہ اخیر کر دے گا، ایسی دلیری ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا ذرا چپ رہو، اما انہ من اہل النار، یہ جہنمی ہے۔ فکر کرو ہم چند نیکیاں کر کے نا کبھی نماز پڑھ لیں، ہمیں یہی بڑا فخر ہے کہ ہم یہ آڑ حدیث ہیں، ہم قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن وہاں عمل کام آنے ہیں۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی عمل کے بغیر نہیں جا سکتی تو میں اور آپ کون ہیں؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا نا تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں یہ بات اچھی نہ لگی. ایک صحابی کہتا ہے میرے تو دل میں ہی بات کھپ گئی, مسئلہ کیا ہے؟ میں اس بندے کے پیچھے پیچھے ہو گیا, وہ تیز چلتا میں بھی تیز چلتا اس کے پیچھے, وہ بھی لڑ رہا ہے میں بھی لڑ رہا ہوں, لیکن میری آنکھیں اس کی طرف ہیں. ہوتا کیا ہے؟ کہتے لڑتے لڑتے نا اس کو زخم لگے, اس سے برداشت نہیں ہوا, اس نے تلوار کا دستہ زمین پر رکھا, سینہ اپنا اوپر رکھ کے سارا وزن ڈال دیا اور دل چیر کر اس نے خودکشی کر لی. کہتے میں وہاں سے بھاگا, میں نے دور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہا اشہد انک رسول اللہ, اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول, تجھے کیا ہوا ہے, کیا مسئلہ ہے؟ کہا جب آپ نے بات کہی میرے دل کو اچھی نہیں لگی کہ یہ بندہ اتنی دلیری سے لڑ رہا ہے اور اللہ کے رسول کہتے جہنمی ہے. لیکن جب میں اس کے پیچھے گیا میں نے پورا منظر دیکھا, اللہ کے رسول اس نے یہ کام کیا ہے. آپ نے فرمایا عرش والے رب نے مجھے بتایا ہے, میں نے تمہیں بتا دیا. میرے بھائیوں دعا بھی کیا کرو, دلوں کے پھیرنے والے اللہ ہمیں اپنے دین پر اپنی اطاعت پر پھیر دے. جب موت آئے ایمان اور اسلام پر, شہادت کی موت میرا اللہ ہمارے نصیب میں کر دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. يا شافي الأمراض اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وعافنا قبل ذلك. يا شافي الأمراض اللهم اشف كل مريض, اللهم اشفهم شفاء كاملا عاجلا غير عاجل. مولا کریم ہم جب جتنے یہاں حاضر ہیں تیرے کلام کی تلاوت سنی, قیام کیا, اللہ لیلۃ القدر کے متلاشی بیٹھے ہیں. اللہ ہمارے مقدر میں لیلۃ القدر کر دے. اللہ ہمارا جاگنا, ہمارا بیٹھنا, ہمارا باتیں سننا, اللہ ہمارا یہ واز سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اللہ میرے جیسے نکمے آدمی نے تیرے دین کی, تیرے قرآن کی, تیرے پیارے پیغمبر کے فرمان کی چند باتیں یاد کر کے لوگوں کو سنا دی. اللہ دل تیرے قبضے میں ہیں, ان کے دلوں کو پھیر دے اپنی اطاعت کی جانب, اپنی اتباع کی جانب. پیارے پیغمبر کے محبوب میں ان کو محب بنا دے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والا بنا دے. قیامت والے دن جنت کے اندر پیارے پیغمبر کا ساتھ نصیب فرما دے. اعلیٰ علی